بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 آج ہماری اردو کی جو کلاس ہے اس میں ہم ایک سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نعت پڑھی اور نعت کی تشریحات اور مشقی کام وغیرہ کرنے کے بعد امید ہے آپ نے کاپیز میں کر لیا ہوگا، اور آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ سبق ہے املی کا درخت۔ صفحہ نمبر آپ 16 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 16 پر سبق املی کا درخت۔ بلند خوانی میں کر رہی ہوں، آپ غور سے سنیے گا اور الفاظ کے معنی بھی میں ساتھ ساتھ ہی بتاؤں گی، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر املی کا ایک پرانا درخت تھا۔ وہ بہار کے موسم میں ہرا بھرا ہو جاتا، بڑا مسافر نواز تھا۔ مسافر نواز کہتے ہیں جو مہمانداری کرے، مسافروں کو آرام پہنچائے۔ تھکے ماندے مسافر اس کے سائے میں دم لیتے، کبھی کبھی کارواں یا بنجاروں کا گروہ بھی اس کے سائے میں آ کر ٹھہر جاتا۔ کارواں کہتے ہیں قافلے کو، تھکے ماندے بہت زیادہ تھکے ہوئے۔ بنجارے کہتے ہیں غلے کے سوداگروں کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا مال بیچنے کے لیے گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ قریب کے جوہڑ میں نہاتے دھوتے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، خود اینٹیں پتھر جوڑ کر چولہے بناتے، کھانا پکاتے، کھا پی کر سو جاتے اور تڑکے سویرے اپنا سامان بیلوں پر لاد کر کوچ کر جاتے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے بنجاروں کی بات یا کارواں والوں کی بات، قافلے والوں کی بات۔ اگر کوئی وہاں سے قافلہ یا بنجارے گزر رہے ہوں تو اس درخت کے نیچے وہ آرام کرنے تھوڑی دیر کے لیے رک جایا کرتے تھے، اور قریب ایک جوہڑ تھا پانی کا، اس میں وہ نہاتے دھوتے، جانوروں کو پانی پلاتے اور چولہے بناتے اینٹوں سے، کھانا پکاتے اور پھر کھا پی کر سو جاتے، اور صبح اٹھ کر صبح تڑکے یعنی بہت سویرے اٹھ کر اپنا سامان بیلوں پر لاد کر کوچ کر جاتے۔ کوچ کرنا یعنی وہ جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔ یہ درخت گاؤں والوں کو بہت عزیز تھا، پیارا تھا، دل سے پسند تھا۔ گاؤں کے لڑکے بالے شام کو اس کے قریب ہی کبڈی یا کوئی دوسرا کھیل کھیلتے اور شام ہونے پر گھر واپس چلے جاتے۔ چاندنی راتوں میں یہ کھیل رات کو بھی جاری رہتے، یعنی دن میں تو کھیلتے ہی تھے، لیکن جب چاندنی رات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے چاند کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوتی ہے، تو وہ رات میں بھی کھیلا کرتے تھے، کیونکہ عموماً گاؤں میں کیا ہوتا ہے، لائٹ نہیں ہوتی ہے، تو چاندنی راتوں میں لوگ رات میں بھی باہر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ جب اس درخت میں پھول آتے اور پھل لگنا شروع ہوتا تو بچے پتھر مار کر گراتے اور کھٹے کٹارے مزے لے کر کھاتے۔ آپ کو پتہ ہے املی کے درخت کی بات ہو رہی ہے، تو املی تو ہوتی ہی کھٹی ہے۔ املی کا جو پھل ہوتا ہے وہ جس طرح کا ہوتا ہے، اس کا شیپ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، اسے کٹارا کہتے ہیں۔ تو جب کٹارے لگنے لگ جاتے درخت پر تو بچے پتھر مار کر اسے گراتے اور مزے لے کر کھٹے کٹارے کھاتے۔ گاؤں کے مکھیا بھی کبھی کبھی اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے۔ مکھیا کہتے ہیں گاؤں کے سردار یا چودھری کو، تو وہ بھی کبھی کبھی آ کر اس املی کے درخت کے سائے میں بیٹھتے اور گاؤں کے معاملات میں مشورہ کرتے۔ آپس میں بیٹھ کر لوگ سردار سے، اپنے مکھیا سے مشورے کرتے تھے۔ کوہن سال افراد کا کہنا تھا، کوہن سال سے مراد یہ ہے، کوہن سال افراد انہیں کہتے ہیں جو بے حد ضعیف، بہت بڑی عمر کے ہوں۔ تو وہ ایسے افراد کا یہ کہنا تھا اس درخت کے بارے میں کہ ان کے باپ دادا کے بقول ان کے وقتوں میں بھی یہ درخت ایسا ہی تھا، یعنی اتنا ہی بڑا، اتنا ہی ہرا بھرا تھا، یعنی کئی نسلوں سے یہ درخت چلا آ رہا تھا، کئی سالوں سے یہ درخت ایسے ہی چلا آ رہا تھا۔ نہ جانے اس نے گاؤں کی کتنی نسلیں دیکھی نہیں۔ وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کئی سالوں سے یہ اسی طرح قائم و دائم تھا، ہرا بھرا تھا، پھل سے بھرا ہوتا تھا اپنے موسم میں، اور اس نے پتہ نہیں کتنی نسلیں یعنی کتنے لوگوں کو آتے جاتے، اس دنیا میں آتے اور جاتے دیکھا تھا۔ کسی کو بھی اس کی اصل عمر، صحیح عمر معلوم نہیں تھی۔ دوسرے دیہات والے اس گاؤں کا اتا پتہ بتاتے وقت اسی کا نشان دیتے، یعنی اتنا مشہور تھا اس گاؤں میں یہ درخت کہ جب دوسرے گاؤں والے کسی کو پتہ بتاتے تو وہ یہی کہتے کہ جہاں بہت بڑا سا املی کا درخت ہے، بس اسی گاؤں میں جانا ہے۔ ایک رات اس زور کی آندھی چلی کہ سارے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہو گئے، افراتفری مچ گئی۔ آندھی آپ کو پتہ ہے ہوا کی چلتی ہے، اور ہوا جب شدت سے چلے تو وہ آندھی کہلاتی ہے۔
گھروں کے چھپر اڑ گئے، ٹین کی چھتیں بھی اکھڑ کر دور جا گریں۔ گاؤں کے تو درخت ویسے ہی کچے پکے ہوتے ہیں بنے ہوئے۔ غریبوں کے جھونپڑوں کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ کئی گھروں میں آگ لگ گئی، بچے ڈر کے مارے چارپائیوں کے نیچے گھس گئے۔ بڑے بوڑھے دعائیں مانگتے رہے، ساری رات جاگتے کٹی، یعنی کہ پوری رات ان کی جو حالت تھی گاؤں والوں کی وہ یہ رہی کہ وہ خوف زدہ رہے اور دعائیں مانگتے رہے کہ کسی طرح سے یہ آفت ٹل جائے، ناگہانی آفت جو آئی ہے یہ ٹل جائے۔ خدا کر کے جو صبح ہوئی، صبح 5 بجے کے قریب خدا کر کے آندھی تھمی، یعنی آندھی رک گئی۔ اب گھر سے نکل کر گاؤں کا حال دیکھا لوگوں کی خیر خیریت دریافت کی تو لوگوں کو دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے گھر گھر جا کر ایک ایک کی خیریت دریافت کی۔ اب آگے بڑھے، یعنی سب کسی کی کوئی آگ لگ گئی تھی کسی گھر میں، کسی کی چھت اڑ گئی تھی، کسی کے جانور غائب تھے، یعنی ہر ایک کی بری حالت تھی اور ہر ایک مصیبت میں تھا۔ تو سب نے ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کی تو سب کو بہت ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جب آگے بڑھے ہیں تو انہیں بہت ہی صدمہ ہوا، یہ دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا، یعنی دکھ ہوا، بے حد دکھ ہوا۔ دوسروں کی حالت دیکھ کر تو افسوس ہو ہی رہا تھا، لیکن اب انہیں بے حد دکھ ہوا۔ کیوں کہ ان کا صدیوں پرانا درخت جو تھا، ان کا پرانا درخت جس نے ان کے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں، یعنی ان میں سے کئیوں کے بزرگوں نے اس درخت کو دیکھا تھا، زمین سے اکھڑا پڑا تھا، یعنی زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا، گرا ہوا تھا۔ اس وقت وہ اپنا دکھ بھول گئے، اپنی نقصانات، اپنی پریشانیاں بھول گئے اور سب اس کا ماتم کرنے لگے، یعنی رونے پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے اتنے پرانے املی کے درخت کو، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ یہ سب کو عزیز تھا بہت، سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد یا کسی کے چلے جانے کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو اب انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ ہمارے لیے یہ درخت کیا تھا، کتنی بڑی نعمت تھی۔ سب کے سب آندھی کو برا کہنے لگے اور عورتوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا۔ کوسنا کسے کہتے ہیں؟ برا بھلا کہنے کو۔ تو کسے کوسنے لگی عورتیں؟ آندھی کو، کہ آندھی بری تھی، آندھی نے یہ کر دیا، آندھی نے ہمارا درخت گرا دیا۔ ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے سب آندھی کو برا کہہ رہے تھے اور روتے جاتے، لیکن کیا سچ مچ قصور آندھی کا تھا؟ اب یہاں مصنف جو ہیں ہمارے وہ ہیں سر سید احمد خان، اس سبق کو لکھنے والے۔ تو وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم نے جو کہانی پڑھی کہ کیا واقعی آندھی نے گرایا تھا اس درخت کو؟ اگر یہ بات ہے تو چوپال کے پاس نیم کا درخت اچھا خاصا کھڑا ہے، چوپال جہاں پر بیٹھک ہوتی تھی، سب بیٹھتے تھے، تو وہاں بھی تو نیم کا درخت تھا، وہ تو کھڑا ہے صحیح سلامت، وہ کیوں نہیں گرا؟ اور بھی کئی درخت ہیں۔ وہ رات بھر آندھی کی چوٹیں سہتے رہے، یعنی کہ اس کی شدت برداشت کرتے رہے، مگر گرے نہیں، صحیح سلامت رہے۔ ہم آندھی کو دوش دیتے ہیں، قصوروار ٹھہراتے ہیں، پر یہ نہیں دیکھتے کہ گرنے والے درخت کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی۔ کھوکھلی آپ کو پتہ ہے نا، بالکل اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ ان گاؤں والوں نے اس درخت کا کوئی خیال نہ رکھا، بس اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، نہ اس میں کھاد ڈالی، نہ اس کا خیال رکھا، نہ اس میں پانی دیا اس کو کبھی، بس اس کے فوائد حاصل کرتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جڑیں اس کی کھوکھلی ہو گئیں، اور آندھی کے جو تھپیڑے تھے، جو شدت تھی آندھی کی، تو وہ برداشت نہ کر سکا درخت۔ حالانکہ نیم کا درخت بھی اور دوسرے درخت بھی، کوئی درخت نہیں گرا، لیکن گرا تو کون سا؟ املی کا، کیونکہ اس کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھیں، کچھ بھی نہیں رہا تھا اس کی جڑوں میں، تو وہ اندھے منہ زمین پر آ رہا۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ اب مصنف جو سر سید احمد خان ہیں وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ کہانی سنا کر، یہ بات بتا کر انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہی حال قوموں کا ہے۔ ہم بھی بحیثیت قوم اگر یہ کریں گے تو ہماری بھی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی۔ جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں، اخلاق یعنی عادات، کردار خراب ہو جائیں، تو لوگ اپنی ذات کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں، یعنی دین کو بھول کر دنیا میں لگ جائیں تو وہ پھر اپنی ہی ذات کو ان کو اہمیت دیتے ہیں، مقدم سمجھتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ وہ قوم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتے، یعنی وہ قوم کا مفاد ایک طرف کر دیتے ہیں، اور قوم کے مفاد یعنی جس میں پوری قوم کا فائدہ ہے، اس بات کو ہٹا کر وہ کام کرتے ہیں جس میں خود صرف ان کا فائدہ ہے۔ تو اس بات سے وہ بالکل نہیں ڈرتے، بالکل پیچھے نہیں ہٹتے۔ آ رہی بات سمجھ میں
کہ جس کے اخلاق بگڑ جائیں، جو دین کو بھول جائے، وہ پھر یہ کام کرتا ہے کہ صرف اپنی ذات سے اسے مطلب ہوتا ہے اور صرف اپنے لیے سوچتا ہے۔ وہ اقتدار اور زر کی ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں بھی تأمل نہیں کرتے۔ یعنی کہ اگر وہ اپنے راستے سے بھٹک جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، تو وہ اقتدار یعنی حکومت کے لیے، زر یعنی پیسے کے لیے، اس کی لالچ میں، ہوس کہتے ہیں لالچ کو، اس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز ذرائع بھی استعمال کرنے میں وہ گھبراتے نہیں، تأمل نہیں کرتے، یعنی پیچھے نہیں ہٹتے، رکاوٹ نہیں ہوتی ان کو کوئی بھی۔ وہ سب چیزیں جائز سمجھتے ہیں، ہر بات، ہر ناجائز کو جائز بنا دیتے ہیں۔ خلق خدا کو لوٹ لوٹ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے گھر بڑھتے ہیں۔ پوری جو مخلوق ہے، قوم ہے، اس کو لوٹتے ہیں اور اس کا پیسہ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کو سے اس پیسے سے فائدہ اپنے رشتہ داروں کو اور خود اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ بدعمالی اور بد کرداری کا دور دورہ ہوتا ہے۔ دور دورہ یعنی چرچا ہوتا ہے، چاروں طرف بدعمالی ہوتی ہے، اعمال برے ہوتے ہیں اور کردار بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انصاف اٹھ جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انصاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب اتنی ساری برائیاں آ جائیں گی تو انصاف بھی ختم ہو جائے گا۔ حق گوئی یعنی سچ بولنا، اخلاقی جرت یعنی کسی بات کے لیے جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا، اور قوت ایمانی، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ملک میں نفاق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتفاق ختم ہو جاتا ہے۔ نفاق اتفاق کی ضد ہے۔ نفاق یعنی افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے ملک۔ انتشار یعنی بکھر جاتی ہے ہر چیز۔ زندگی دشوار ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے بہت۔ قوم میں ضعف آ جاتا ہے۔ ضعف کہتے ہیں کمزوری کو، اور یہ قوم بھی اس کی جڑیں بھی املی کے درخت کی طرح کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اور ایسی قوم بھی دھڑام سے اوندھے منہ زمین پر آ گرتی ہے۔ کسی بھی قوم اس کو شکست دے سکتی ہے۔ تو یہ آپ کو اتنا اچھا سا سبق پڑھ کر ایک مصنف نے ایک بہت بہترین سبق دیا کہ ہمیں بحیثیت قوم کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح سے ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ تو طالبات، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سبق کے الفاظ مانی اور مشقی کام کو کریں گے۔ کاپی پینسل تیار رکھیے گا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔